वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग़ नसीम साहब आपका। फ़रोग़ नसीम साहब, आप भी जानते हैं कि जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, ये करप्शन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा नारा लगाकर करप्शन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर इक़्तिदार में आई। कल वज़ीर आज़म साहब ने जो एक बात की कि करप्शन के ख़िलाफ़ अकेले नहीं लड़ सकते जब तक अदलिया साथ नहीं देगी, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आज पूरी कौम को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इमरान खान को करप्शन के ख़िलाफ़ कामयाबी नहीं मिली तो अदलिया का साथ देने की वजह से नहीं मिली? किस किस्म का ताउन दरकार है सर इस हुकूमत को अदलिया के साथ? क्योंकि अदलिया ने तो ज़ाहिर है, हमें तो यही पता है भाई कि अदलिया ने जो फैसले करने हैं वो कानून के मुताबिक करने हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल ना पीएम साहब का ना इंटेंशन उनका था, ना है, ना ऐसी मेरे हिसाब से तो इसमें इस तरह की बात नहीं निकलती। लेकिन क्योंकि आप एक ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर ऐसी कोई बात आपको सामने अगर आपके आ रही है तो मैं थोड़ा सा इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं। देखिए, ऐसा था कि करप्शन जो है उसको टैकल करने के लिए 2-3 एजेंसीज़ हैं और सबसे प्राइमरी और प्रीमियर एजेंसी नैब है। फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स भी हैं आपके, एंटी करप्शन जो है वो FIA का भी उसमें एक इन्वॉल्वमेंट है एंड सो ऑन सो फोर्थ। जहाँ तक कि नैब का ताल्लुक़ है हमने सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नैब की 30 जो एडिशनल अदालतें हैं उसके बना दी हैं। साथ साथ आप यूँ समझिए कि उसके जो अपॉइंटमेंट्स होने हैं उसके स्टाफ के, क्योंकि देखें हर अदालत में आपको स्टाफ चाहिए, स्टेनोग्राफर्स चाहिए, आपको रीडर्स चाहिए, आपको क्लार्क्स चाहिए, आपको चपरासी चाहिए, आपको हर तरह का स्टाफ चाहिए एक अदालत में, और ये 30 अदालतें कायम हो रही हैं। अच्छा, अब ऐसा कोई बादशाह तो है नहीं कि जिसको जो चाहे वो पॉइंट कर दे, उसका एक तरीक़ा है। एडवर्टाइजमेंट्स देने होते हैं, ऐड के बाद उसकी कंपेटिटिव प्रोसेसिंग होती है, सारी चीज़ें वो अब हम उस स्टेज पे आ गए कि ये तमाम की तमाम अदालतें जो हैं अभी ऑपरेशनल होने जा रही हैं। और ये ऑपरेशनल होने जब जाएंगी तो वो जो हमारे जजेस आने हैं वो नेचुरली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जो दूसरे चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं उनकी मशावरत से अगर आने हैं तो ऐसे जजेस की आई एम श्योर सिलेक्शन होनी है जो कि इसको उस तरह लेके चलें, इस लॉ को, नैब के जो कानून है, साथ साथ जो रेफरेंसेस में जो मटेरियल आया है या आना है, ताकि ये जो नैब ऑर्डिनेंस में ये बात लिखी हुई है कि ये डे टू डे केस चलेंगे और कोशिश की जाएगी कि ये महीने भर में इसका फ़ैसला हो जाए। और इसमें मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने एक बड़ी मेहरबानी फरमाई कि एक बाकायदा ऑर्डर पास किया है कि ये डे टू डे जो नैब की अदालतें हैं उनको ये चलाने की ज़रूरत है। सही केस को। तो ये ना सिर्फ अदलिया बल्कि जो वकला हैं और ये इनको मिल के आप समझिए कि ये कवानीन को इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा जो कंसर्न था ना, जो उनकी इस बात में मुझे नजर आया और जो सबने नोट भी किया, उन्होंने कहा कि 7 अरब की श्योरिटी बॉन्ड्स के बगैर, भाई हमने कहा था आप ले लें, उन्होंने नहीं लिया और उसके बगैर जाने की इजाज़त दे दी। अगर हुकूमत को इस फैसले पर एतराज़ था कि 7 अरब के श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों नहीं लिए गए, तो हुकूमत अपील में क्यों नहीं गई? फिर जाना चाहिए था ना फिर तो। अभी मेरे ख्याल में आप उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त की जो उस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो हमारे सामने प्रॉब्लम थी कि हमें जो डॉक्टर्स थे वो ये बता रहे थे कि ये आदमी, उसके प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं कि ये खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कहीं अल्लाह को प्यारे ना हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में अपील करना और अपील ना करना, वो आप समझिए कि एक जजमेंट कॉल होती है कि हम अपील के अगर चक्कर में पड़ गए और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नागहानी चीज़ आ जाए
سامنے. اس وقت ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صحت یاب ہیں یا ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے. ابھی تک یہی نہیں پتا کہ وہ اس وقت واقعی ان کی اتنی طبیعت خراب تھی یا نہیں خراب تھی. ہمارے سامنے جو ڈیٹا تھا کیبنٹ کے پاس یا جو ECL کی کمیٹی تھی وہ تو ایسا خطرناک ڈیٹا تھا کہ وہ جو پلیٹلیٹ لیول جو گرے تھے اور یہاں تک ان ڈاکٹرز نے کہا کہ جی یہاں پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہوگا. تو جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پاکستان کا ایک پولیٹیشین یا آپ سمجھیے فارمر پرائم منسٹر وہ ایسی سچویشن میں ہے یا پاکستان کا کوئی فرد ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کی اتنے پلیٹلیٹ گر رہے ہیں اور بالکل ایسا ہے کہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کچھ ہو جائے, تو یہ رسپانسبلٹی کیا پھر گورنمنٹ نے لینی تھی اپنے سر میں آپ سے پہ. پوچھوں تو دیرفور یہ کہ جوڈیشل ریفارمز اب کتنی ظاہر ہے ناگزیر ہو چکی ہیں, تو اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جو جوڈیشل ریفارم میرے خیال میں آپ کا مطلب ہے لیگل ریفارمز. لیگل ریفارمز یعنی کہ لا کی جو ریفارمز ہونی ہیں. اب آپ یہ سمجھیے کہ ڈفرینٹ اس کے پورشنز ہیں, ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس ہیں. ایک سول لا ہے, ایک کرمنل لا ہے, ایک جو دوسرے اس کے ایلائڈ لاز ہیں, جیسے فار ایگزامپل انہیریٹنس لا ہے. اب انہیریٹنس لا آپ کو پتہ ہے کہ یہ 8-9 سال لگتے تھے سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے میں یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لگنے میں. آپ پوچھیں جا کے نادرا سے, اسپیشلی جو اسلام آباد میں جو نادرا کا آفس کام کر رہا ہے, تو وہ اب 15 دن میں وہ سرٹیفکیٹس دیتا ہے. 15 دن کہاں 15 دن اور کہاں 8 سال 7 سال 9 سال. تو یہ لیگل ریفارم ہے یا نہیں ہے, یا جس کو آپ جوڈیشل ریفارم کہیں. اچھا, اب وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے آہستہ آہستہ صوبوں میں جا رہی ہیں. صحیح. پنجاب میں انہوں نے لا بنا دیا ہے, KP میں وہ لا بنانے جا رہے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ یہ پورا انٹرنیشنلی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں آپ تھوڑا سا آپ سمجھیں, سارے لوگ سمجھیں, میڈیا بھی سمجھیں کہ سارے لیگل ریفارمز کے, جس کو آپ لوزلی جوڈیشل ریفارمز کہتے ہیں, اس کے سٹرکچرز بن گئے ہیں. اس کے سٹرکچرز تیار ہیں. سول پروسیجر کوڈ میں کہاں جو 40 سال لگنے ہیں, اس میں اب لگتے ہیں 1.5 سال 2 سال 2.5 سال پورا سوٹ ڈیسائیڈ ہونے میں, جو لیگل ریفارمز ہوئے ہیں. اور جو اپوزیشن ہمیں آ رہی ہے وہ پتہ آپ کو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ہمارے بھائی, جو میرے بھائی ہیں سمجھے, میرے دل میں رہتے ہیں, میرے وکیل برادری, میرے بھائی, ان کی طرف سے بہت زور کی ریزسٹنس آئی, انہیریٹنس لا میں آئی. اور مینلی یہ آئی کہ یہ تو آپ نے سارا کا سارا کام جو ہے وکیلوں سے اٹھا کے نادرا کو دے دیا ہے. میں نے پھر بعض لوگوں کو بلایا, وکلا کو بلایا, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, میں نے ان سے کہا دیکھیے ہمیں جو اگر وکیلوں کے کام اگر ہم نے کریٹ کرنا ہے تو اس کاسٹ پہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف ہو. تو لہٰذا اور آہستہ آہستہ اب وہ وکلا ہماری بات سمجھ بھی رہے ہیں, یہ چیز ڈائجسٹ ہو. دیکھیں ریفارم جب بھی آئے گا, جب ریولوشنری ریفارم آئے گا نا, تو اس کی ایکسیپٹنس میں ٹائم لگے گا. آپ اگر یہ 6 مہینے سال بھر کے بعد جب مجھ سے یہ اسپیشلی سال بھر کے بعد جب مجھ سے یہ سوال کریں گے, تو یہ تمام کا تمام جو سسٹم میں نے بنائے ہیں, اسٹرکچرز بنائے ہیں, کرمنل ریفارمز ہمارے بالکل تیار ہیں. اب اینٹی ریپ جو لا آیا ہے ہمارے پاس, جو ہم نے بنایا ہے اینٹی ریپ لا, دنیا جہاں سے جو اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, سول لا جو ہم نے بنایا ہے, جو دنیا جہاں سے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, بلکہ اسلام, ایک منٹ ٹھہریے گا, نہیں شازیہ صاحبہ پلیز, آئی ریکویسٹ یو. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ہاں ہیئرنگ ہوئی, اور انہوں نے پتہ ہے ریمارکس دیے, اتنے بڑے بڑے اخبارات میں چھپے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو 70 سال میں جوڈیشل اور لیگل ریفارمز نہیں ہوئے, ان 2 سال میں ہوئے ہیں. آپ اس کو بھی تو ہائی لائٹ کریں نا جی. وہ 2 سال کی پرفارمنس ایک طرف اور 70 سال کی ایک طرف. بالکل صحیح. لیکن ایک جو چیز بڑی کنفیوز کرتی ہے, جو اس حکومت کی آپ غلطی کہہ لیں یا اس حکومت نے جو توقعات کو بہت زیادہ, ہوپس کو بہت زیادہ ہائی رکھا نا ان 2.5 سالوں میں, اور الیکشن سے پہلے 90 دن میں یہ کر دیں گے,
3 مہینوں میں کر دیں گے, 6 مہینوں میں کر دیں گے, 1 سال میں کر دیں گے, اور آپ 2.5 سالوں کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی میں وقت لگتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی جب شہزاد اکبر صاحب اتنے ڈاکومنٹس کی تھدیاں لے کر پریس کانفرنسز میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے خلاف یہ ثبوت مل گیا, ٹیٹیز کا یہ ثبوت مل گیا, فلاں کی یہ جو ہے نا وہ ہمیں ڈاکومنٹیشن مل گئی ہے. لیکن ہمیں پتہ چلتا یہ ہے کہ سال بعد 6 مہینے کے بعد ایک بندہ جیل میں رہ کر, قید کاٹ کر, نیب کی کسٹڈی میں رہ کر بڑے مزے سے باہر آ جاتا ہے کیونکہ کچھ ثابت ہو نہیں پاتا. تو یہ کس چیز کی ناکامی ہے, نااہلی ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, یا نیب قوانین میں تو ظاہر ترمیم ہونی ہے, لیکن جو ثبوت ہمیں اسکرینوں پہ دکھائے جاتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں, پھر سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں آپ یہ پھر سوال غلط کر رہی ہیں مجھ سے, کیونکہ یہ سوال تو لا منسٹر یا لا منسٹری پہ بنتا نہیں ہے. نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم سے پوچھ کے نہ تو وہ کیس بناتا ہے, نہ ہم سے پوچھ کے وہ ثبوت دیتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں نیب کی جو پرفارمنس ہے, ٹھیک ہے ایک آدھ کیس میں ایسا ضرور ہوگا, ہوا بھی ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے, لیکن اگر 1-2 کیسز میں ایسا ہوا ہے اور باقی تمام اس کی پرفارمنس نیب کی اگر اچھی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان 2-3-4 کیسز کی وجہ سے سارا نیب خراب ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے.